بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دماغی صحت کے لیے اور جسمانی صحت کے لیے دماغ ٹھیک ہے تو اس کا پورے بدن پر ایک اچھا اثر پڑتا ہے، اور دماغی صحت خراب ہے تو پھر اس کا اثر پورے بدن پر پڑتا ہے۔ اور دماغ کو صحت مند رہنے کے لیے بھرپور نیند ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے بنایا اور دن کو کام کے لیے۔ ہم دن بھر اپنے آپ کو کاموں میں تھکاتے ہیں، اور جب تھک جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد رات ہوتی ہے تو پھر مزید اپنے کو تھکاتے ہیں، یعنی اب ظلم ہو رہا ہے اپنے جسم پر۔ ایک وقت بنایا اللہ نے کہ اتنی دیر تک کام کرو، اس وقت تو کام کیا اور تھک گئے، اور اب تھک جانے کے بعد آرام ضروری تھا کہ اب رات ہوئی اور جلد جلد کام سمیٹ کر سو جایا جائے۔ اس کے بجائے ہم اور کام بڑھانا شروع کر دیتے ہیں گھٹانے کے بجائے۔ سب لوگ نہ صحیح تو بہت سے لوگ دیکھے گئے، بلکہ سیٹ تو تقریباً سبھی دیکھے گئے۔ دکان کا مالک، اس کا کام تو ختم ہی نہیں ہوتا، نوکر کا کام تو 6 بجے اور 8 بجے جیسی جس کی ڈیوٹی ہو ختم ہو جاتا ہے۔ اب تو اس کو دن بھر کا حساب بھی لگانا ہے، اور پھر رات میں دیر میں گھر پہنچنا ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد اب کھانا کھانا ہے، کھانے کے بعد تھوڑی دیر جس کا جیسا مشغلہ ہو اس میں لگنا ہے۔ بعض لوگ تو دیندار بھی کہے جاتے ہیں اور ہیں بھی دیندار، سمجھے بھی جاتے ہیں دیندار، لیکن رات کے بارے میں بہت غفلت ہے، اور رات کو کیا سمجھا جاتا ہے پتہ نہیں کہ اب رات آ گئی تو اگر ہم دکان سے کاروبار سے علیحدہ ہو کر گھر پر آ گئے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ رات ہم جیسے چاہے گزاریں؟ تو دیر میں کھاتے ہیں، پھر تعلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے، فجر کی نماز کے بعد تعلیم ہو سکتی ہے، لیکن نیند خراب کر رہے ہیں، رات خراب کر رہے ہیں، صحت خراب کر رہے ہیں، دل و دماغ برباد کر رہے ہیں، سب برباد کر رہے ہیں، لیکن اس لائن کی بربادی کا احساس تک نہیں ہے کہ جب اللہ نے رات بنایا آرام کے لیے تو ہم کام کیوں کرتے ہیں؟ جس کی مجبوری ہے نائٹ ڈیوٹی، اس کو تو چھوڑ دیا جائے، جو بالکل آزاد ہے، جس کا اپنا کام ہے، وہ بھی اسی میں لگا پڑا ہے۔ اور رات کا وقت تو اللہ نے خاص طور سے ایسا بنایا ہے کہ رات کو جلدی سونے سے نیند بھی جلدی آتی ہے۔ دستور یہی، جب رات بنایا سونے کے لیے تو شروعات ہو گئی رات کی، اور ہم ضرورت سے اپنی جلدی جلدی فارغ بھی ہو چکے۔ کھانا ہو گیا، نماز ہو گئی، تعلیم ہو گئی، حلقہ ہو گیا، جو کچھ تھا سب جلدی سے ہو گیا۔ وقت طے کر لیا کہ ہمیں 10 بجے سو جانا ہے، 10:30 بجے سو جانا ہے۔ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے، یہ ہم نے عادت بنایا ہے اس لیے ممکن نہیں ہے۔ جس نے عادت بدلا، میں نے اس کے پہلے کلپ میں سنایا کہ میں ایسے ماحول میں جہاں رات بھر کاروبار چلتا ہے وہاں بھی لوگ اپنے وقت پر سونے والے ملے، سو سکتے ہیں۔ اور جب اللہ نے رات بنایا، آرام کے لیے بتایا تو آرام کریں۔ اب جب بستر پہ جائیں تو جتنی جلدی جو بستر پہ چلا جاتا ہے اس کی وہ شروع کی نیند اس کو بہت راحت پہنچاتی ہے، اس سے دل دماغ کو بہت سکون مل جاتا ہے۔ اور یہ جسم جس کو ہم صبح سے لے کے شام تک استعمال کرتے ہیں، یہ ایک طرح کی مشین ہے، اس میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے، اس میں نیچا اونچا ہوتا ہے، اس میں کچھ نالیاں سکڑ جاتی ہیں، کچھ بڑھ جاتی ہیں، کبھی خون کا دوران تیز ہو جاتا ہے، کبھی دھیرا ہو جاتا ہے، نہ جانے کتنی اتھل پتھل جسم کے اندر مچی رہتی ہے صبح سے لے کے شام تک کام کرنے میں۔ جب سوتے ہیں تو یہ سب کی ایک طرح سے سروسنگ ہوتی ہے، ریپیئرنگ ہوتی ہے، سروسنگ ہوتی ہے، اور 6 گھنٹے اور 8 گھنٹے کی نیند گہری سو کر جب اٹھتے ہیں تو پھر وہ تازہ دم ہوتے ہیں، پھر کل کی تھکان کا کوئی اثر آج باقی نہیں رہتا۔ لیکن ہم اپنے اوپر اتنا کام لاد لیتے ہیں اور رات کو اتنی دیر میں سوتے ہیں جس کی وجہ سے کل کی تھکان تو تھی ہی باقی، آج دوسرے دن پھر اور مزید تھکے، یہاں تک کہ جسم ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اس میں بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ جسم بیمار کیوں ہے۔ اس لیے کہ سارا اثر دماغ پر پڑتا ہے اور دماغ کا اثر پورے بدن پہ پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں رات کو جلدی سونے والا اور صبح میں جلدی اٹھنے والا بنائے، اور جسم کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔